آداب ناظرین، پیش خدمت ہے اردو خبروں کا بلٹن۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے لاک ڈاؤن کا 18 مئی سے چوتھا مرحلہ نئے رنگ روپ کے ساتھ شروع ہوگا، جس کی جانکاری 17 مئی کو دی جائے گی۔ کل رات 8 بجے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خود کفیل ہندوستانی پروگرام کے تحت 20 لاکھ کروڑ روپے کے خصوصی اقتصادی پیکیج کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں سے جو تجاویز سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق چوتھے مرحلے کا لاک ڈاؤن بہت مختلف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس اب بہت طویل مدت تک ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر 2 ماہ کے دوران 5ویں مرتبہ خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اب کورونا کی لڑائی نئی منطق کے ساتھ لڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی بچانے کی جنگ ہے اور ہمیں بغیر ہارے تھکے اور ٹوٹے لڑنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عزم ہمیشہ بحران سے عظیم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھارت کو خود کفیل بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سپہر 4 بجے ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اعلان کردہ 20 لاکھ کروڑ روپے کے مالی پیکیج کی مکمل تفصیلات فراہم کریں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ مالی پیکیج ملک کے کل گھریلو پیداوار GDP کا تقریباً 10% ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے وزیر اعظم کے 20 لاکھ کروڑ روپے کے مالی پیکیج کے اعلان کو معیشت کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس اعلان سے معیشت کو نئی راہ مل سکتی ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بھی وزیر اعظم کے مالی پیکیج کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جس پیکیج کا اعلان کیا ہے وہ تاریخی ہے اور اس سے ملک میں تمام طبقوں کے لوگوں کو کووڈ-19 کے درمیان کافی راحت ملے گی۔ اس بیچ فکی اور SHM نے بھی وزیر اعظم کے مالی پیکیج کی کافی سراہنا کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں کی جانب سے کووڈ مخالف انتظامات کے بارے میں جانکاری دی۔ LG نے کہا کہ گھر گھر سروے کرانے کے لیے فعال اور متحرک لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سواستھ ندھی ایپ کے ذریعے سے 90% سروے کو مکمل کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کورونا وائرس کو قابو میں کرنے کے انتظامیہ کی سراہنا کی۔ کووڈ-19 کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی احتیاطی لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے۔ سری نگر شہر میں لازمی خدمات سے جڑی گاڑیوں کو ہی چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی عمل آوری کے لیے پولیس اور سیکیورٹی کے اہلکار جگہ جگہ پر تعینات ہیں۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے نئے 55 معاملات سامنے آئے تھے۔ ان میں سے 27 کا تعلق کلگام سے، 10 کا تعلق کپواڑہ سے، 7 کا تعلق کٹھوا سے، 4 کا تعلق سامبا اور اننت ناگ سے، 2 کا ریاسی اور 1 کا شوپیان سے ہیں۔ اس طرح کووڈ-19 کے مریضوں کی کل تعداد 934 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 455 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور سرگرم معاملات کی تعداد 469 رہ گئی ہے۔ واضح رہے کہ کل سری نگر، بانڈی پورہ، بارہمولہ، بڑگام، گاندربل، پلوامہ، جموں، راجوری اور رامبن سے کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا۔ کپواڑہ میں انتظامیہ نے طبی نگہداشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ میں ایک اور جنرل OPD شروع کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے کہا ہے کہ اس OPD میں 4 ڈاکٹروں کے علاوہ نیم طبی عملہ صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک حاضر رہا کرے گا۔ کمشنر موصوف نے کہا کہ ضلع کے 2 نرسنگ ہوم واقع رگی پورہ اور برامری میں بھی زچگی اور گردوں کے امراض کے لیے طبی عملہ دستیاب رہے گا۔ فائنانشل کمشنر ریونیو ڈاکٹر پون کوتوال کی سربراہی میں کل جموں میں ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ میں جموں کشمیر میں لینڈ ریکارڈز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سروے کرانے کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نیشنل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر TL شرما نے اس حوالے سے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لانے کی صلاح دی۔ محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری اصغر حسن سامو نے کل متعلقہ محکمے کی طرف سے چلائی جا رہی سامگرہ شکشا اسکیم کے تحت جموں کشمیر میں قائم کیے گئے ریسورس روم کو 42 لیپ ٹاپ فراہم کیے۔ اسکیم کے تحت بصارت سے محروم بچوں کے لیے انٹرنیٹ خدمات کی فراہمی کے لیے یہ لیپ ٹاپ بانٹے گئے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔